रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने अपनी सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप की मीटिंग की है। हमने इसमें बड़े अहम इश्यूज डिस्कस किए हैं। कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो इस वक्त उस सतह पे पहुंच चुके हैं कि अगर हमने इनके ऊपर एक्शन ना लिए तो आगे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस शर्मनाक तरीके से बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ किए जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने अपने 70 साल में बनाना रिपब्लिक्स के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी। कोई मुझे दुनिया में आज मुल्क बता दें जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो और वो खुशहाल हो, और कोई मुझे ऐसा मुल्क बता दे जिधर इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो और वो गरीब हो। हमारी मायशत बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। इस मायशत तबाही की तरफ जा इसलिए रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, मफरूर थे, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन केसेस लगे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। एक तरफ जेल भरे हुए बेचारे गरीब लोगों से, चोरों से, छोटी छोटी चोरियों पे जो जेल में, ये जो दो बड़े खानदान जिनकी चोरियों के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया था। 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़े थे एनआरओ 1 के बाद, लूटमार हुई थी, और ये अब एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। यानी कानून बनाए हैं इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स में कि एक एक की करप्शन माफ हो रही है। कि सलमान शहबाज वापस आता है, हार पहनाए जाते हैं उसको, और उसके बाद वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि कितना जुल्म हो गया सलमान शहबाज से। पहले तो ये बताओ सलमान शहबाज कि आपकी रमजान शुगर मिल के अंदर नौकरों के पास 16 अरब रुपए, 1600 करोड़ रुपया कैसे उनके बैंक अकाउंट्स में आ गया था? फिर अगला जवाब दो कि 4 वो मारे गए हैं, 4 आपके गवाह हार्ट अटैक से मरे हैं। तो कभी किसी ने कोशिश तो करें कि एकदम ये सारे लोगों को हार्ट अटैक कैसे हो गए, और जब वो मर गए सारे तो ये वापस आ गए। इसहाक डार भी साफ हो गया। इसहाक डार ने $5 मिलियन का, जब नैब ने पूछा कि जनाब आपने बच्चों को $5 मिलियन भेजे, किधर से आया पैसा? कहता जी दुबई के शेख ने मैंने उसका एक काम किया था, उसने दिया। उन्होंने कहा अच्छा जनाब रसीद बता दें कि किसने पैसा दिया है। जैसे ही उन्होंने रसीद मांगी, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर भाग गया। 26 साल से मैं कहता जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इसलिए करप्शन है। आज बिजनेस बिल्कुल रुक गई है पाकिस्तान में। 88% पाकिस्तान के बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें कोई एतमाद इस हुकूमत पे नहीं है। अगर पाकिस्तान को कर्जा देगा तो वो वापस ना होने की उसकी चांस 100% पे पहुंच गई है। जब हम थे अप्रैल के अंदर तो 5% थी। इकॉनमी सुकड़ती जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। 6% पे हम छोड़ के गए थे, आज 0 पे पहुंच गई है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि फैक्ट्रियां जो बंद होती जा रही हैं और जो बेरोजगार लोग निकल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, ऊपर से किसान अलहदा रो रहा है, बिजली के बिल आसमानों पे है, डीजल की कीमत जो हम 150 रुपए लीटर छोड़ के गए थे, आज आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। अगर एक मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो वापस कैसे करता है? आमदनी बढ़ा के। तो जब आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे हमने कैसे वापस करने? 400% उसकी कीमत बढ़ चुकी है प्याज की। टमाटर 300% बढ़ चुकी है उसकी कीमत। आटा यानी रोटी के बगैर कौन गुजारा करता है? 100% कीमत बढ़ चुकी है आटे की। दालें 50% कीमत बढ़ चुकी है दालों की। घी आलमी मार्केट में नीचे आ गया। पाम ऑयल आज घी की 50% कीमत बढ़ चुकी है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आम लोग हैं सोचे कि वो कैसे गुजारा करते होंगे आज। और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं। ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क नीचे जा रहा हो तो वो जजीरा बच जाएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है कि एक जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारे साथ, जिसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं। तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद यह है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से कोई हमें हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहां से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे? हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। एक तासुर दिया जा रहा है
کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں, ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے. اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو, وہ مداخلت نہ کرے. جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جو ارشد شریف سے ہوا, جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے, جو شہباز گل سے ہوا, جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا, جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی, اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا, مشرف نے NRO 1 دیا, سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو, چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کری دی کہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا, پھر اس کو ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ, اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ, اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے. اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں, ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے. میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائے کمزور آدمی, اگر ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں, ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا. اگر وہ نہیں اپنی FIR کٹوا سکتی, ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا, اور ہم کھل کر جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے, تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں, ہم فوج کی نہیں. قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے, جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا. اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے, یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے. یہ منہ نہیں بند ہونے لگا. یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا, اس ملک کی آواز بلند کروں گا. میں کسی صورت سے اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے. یہ نہیں کہ جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کارروائی شروع کر دے, جو کہ اعظم سواتی سے خاص طور پہ ہوا ہے. اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے, سوائے اس کے کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے. توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے. جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا اس کے ہاتھ سے نکلے گا. میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں, ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس, جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2018 میں کہا ہوا ہے اس کو, الیکشن کمیشن کو, پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز, پیپلز پارٹی, PMLN اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائے. یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں؟
یہ بڑے بڑے نامور، اور میں وہ بزنس مین بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنر یہ ہوتے ہیں، ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں، پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ. جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری. نواز شریف تو چلے مفرور ہے، ابھی آئے گا ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے، تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا، کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے. تو سب سے آسان کام ہے، میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے، وہ مجھے پریزنٹ کرے، میں توشہ خانہ میں ڈال دوں، آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید دوں. تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی. آخر میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے. میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہم ہماری پارٹی کی گیدرنگ ہو رہی ہے بڑی لبرٹی چوک کے اوپر، اور انشاءاللہ لبرٹی چوک میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹ دوں گا جب ہم 2 اسمبلیز، ہماری جو پختونخوا کی اسمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسمبلی ہے، اس کو ہم ڈیزالو کریں گے، اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو 123 یا غالباً 125 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں جو ہمارے انہوں نے ابھی تک استعفے قبول نہیں کیے، ہم نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے استعفے قبول کرو، تاکہ ہم نیشنل اسمبلی سے بھی ریزائن کریں، اور پھر تقریباً 70% پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا. قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 70% ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل سارے ملک کا الیکشن کروا دیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے، ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے. روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے. جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوریا بسترا اٹھا کے باہر چلے جائیں گے جدھر یہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے، اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے. قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں. پاکستان زندہ باد.